صاحب میں آپ کو قطعی طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کے جو سیاسی مضمرات میں نہیں آؤں گا، لیکن اوور آل کیا ٹرمپ کی اس وقت جو ورلڈ وائڈ وہ ہے، ایک تو کہتے ہیں بہرحال غزہ کی انہوں نے جنگ کو ایک حد تک ان کے رکی ہے یا پتہ نہیں وہ تو جاری ہے، رویہ ایران کی جانب دیکھیں کس طرح ہوگا، اور پاکستان کی جانب پاکستان ان کی پہلی ترجیحات میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اتنی توجہ سے امریکن الیکشن کو دیکھ رہے تھے اور آج ٹرمپ کی آمد کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان میں ان کی تقریب ہو رہی ہے۔ جی دیکھیے، جو صدر ٹرمپ ہے یا نئی انتظامیہ ہے، اس کا اولی ایجنڈا داخلی ایجنڈا ہے، کیونکہ ان کے مخالفین وہاں موجود ہیں اور ان کے معترضین بڑے چاق و چوبند ہیں اور متحرک ہیں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ انہیں جو ڈومیسٹک پالیسیز اختیار کرنی ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ ہوگی۔ بیرون ملک کی طرف اگر آپ جائیں تو کچھ ترجیحات کا آپ نے ذکر کیا، مشرق وسطیٰ میں امن، اور اس کے بعد ابراہیم اکارڈز کا احیا، تاکہ جو باقی ماندہ خلیجی ریاستیں یا عرب ممالک ہیں ان کو بھی جو ہے ان اکارڈز میں شامل کر کے ایک نئی فضا پیدا کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوکرین وہ جب صدارتی مہم چلا رہے تھے صدر ٹرمپ، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے، 24 گھنٹے میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں اس شہر اقتدار میں جہاں میں بھی اس وقت بیٹھا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور آپ بھی قیام فرماتے ہیں، یہاں کیا جس کنکلوڈ اگر میں آپ سے کراؤں، ہمیں کچھ خوفزدہ ہونا چاہیے؟ اتنا کوئی عام ہم پہ فرق نہیں پڑنے جا رہا، کہ زیادہ ہم اتنے بڑے اس وقت ان کے ایجنڈے میں نہیں ہیں۔ دیکھیے، ان کے ایجنڈے میں ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے، ہماری اپنی ترجیحات ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت حساس محل وقوع میں اہم ترین ملک ہے۔ میں مغربی ایشیا کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، جنوب مشرقی ایشیا سے جڑا ہوا ہے یا مشرقی ایشیا سے جڑا ہوا ہے۔ تو پاکستان کو کوئی ملک بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں جو ہے عالمی سطح پہ اپنے تعلقات بڑھانے سے، جس میں چین شامل ہے، امریکہ شامل ہے، یا دوسری جو بڑی طاقتیں روس ہے یا یورپ جو یورپین یونین ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا، اپنی معیشت کو تقویت دینی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنے ملک میں سیاسی استحکام برپا کرنا ہوگا۔ بہت ہی میں اس پہ سے کہوں کہ ابھی کوئی سال نہیں اس کا ہوگا، کچھ 6-8 ماہ پہلے بڑے ایک اہم امریکی، آپ شاید اس وقت ہوں گے بھی وہاں پر، یہ کہا کہ سپیک اینڈ چائنا از پاسٹ، فیوچر از امریکہ، یا پاکستان کے حوالے سے کہا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں خاصا ایسے ہی کچھ ورڈ سے خاصا؟ یہ بات درست نہیں ہے، یعنی جو امریکہ ہے وہ چین کا الٹرنیٹ نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے۔ اوکے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، اگرچہ اس میں دونوں تلخ و شیرین دور رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی چین کی کہانی ختم ہو گئی، تو یہ بہت ہی بعید از قیاس چیز ہے، جس میں کوئی سچائی صداقت نہیں ہے۔ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں اور مضبوط تر ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہر سطح پہ، بالخصوص معاشی اور عوامی تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوں، اور ان کا مثبت اثر جو ہے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات پر بھی پڑے۔